بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد، عزیز ساتھیوں، پیارے دوستو، آج ہم 17ویں لیسن میں داخل ہو رہے ہیں۔ الدرس السابع عشر، الدرس السابع عشر، 7واں سبق۔ تو اس میں یہ بتانا ہے کہ جس طریقے سے مبتدا خبر میں مبتدا جو ہوتا ہے معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے، اور مبتدا خبر میں کچھ چیزوں میں مطابقت ضروری ہے، جیسے واحد جمع میں، مذکر مؤنث میں، اسی طریقے سے اعراب میں، تذکیر تانیث میں، ان چیزوں میں مطابقت ہوگی، لیکن مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا اور خبر ہمیشہ نکرہ ہوگی۔ تو اب ہم چلتے ہیں سبق میں۔ مصنف فرماتے ہیں ابواب المسجد مفتوحۃ، مسجد کے گیٹ کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ ابواب چونکہ جمع مکسر ہے اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم ہوتا ہے، اس لیے یہ ابواب کے حساب سے مفتوحۃ صحیح ہے، مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی ابواب المسجد مفتوح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، باب المسجد مفتوح ہو سکتا تھا، باب المسجد مفتوح ہو سکتا تھا، کیونکہ باب جو ہے واحد ہے اور مذکر ہے، تو اسی حساب سے مفتوح بھی مذکر اور واحد آئے گا۔ لیکن چونکہ ابواب ہے، ابواب جمع مکسر ہے، تو یہ واحد کے حکم میں، واحد مؤنث کے حکم میں ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے ابواب المسجد مفتوحۃ یہ صحیح ہے، یعنی مسجد کے گیٹ کھلے ہوئے ہیں۔ آگے لمن ھذا البیت الجدید، یہ نیا گھر کس کا ہے؟ یہ تو یہاں پہ یہ جو ہے البیت الجدید، لمن ھذہ البیت الجدید، یہ جو ہے موصوف صفت ہے، لیکن اس کے لیے ھذہ اسی لیے آیا ہے کہ یہ جو ہے البیوت جمع مکسر ہے، یہ واحد کے حکم ہوتا ہے۔ یہ نہیں بولیں گے لمن ھؤلاء البیوت الجدیدہ، نہیں، لمن ھذہ البیوت الجدیدہ، تو اس سے بولتے ہیں ہی للمدیر شرکہ، یہ شرکہ کمپنی کے مدیر کا نیا گھر ہے۔ تو یہاں بھی ہی آیا ہے کیونکہ یہ لوٹ رہی ہے البیوت کی طرف، اور بیوت جو ہے کیا ہے؟ جمع مکسر ہے، جو کہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی اس کے واحد مؤنث کا قاعدہ اس پہ لاگو ہوتا ہے۔ النجوم جمیلۃ، یہاں بھی وہی بات ہے، النجوم مبتدا اور جمیلۃ خبر، اور النجوم چونکہ جمع مکسر ہے اس لیے واحد کے حکم میں ہے، تو اس لیے جمیلۃ آیا ہے۔ النجوم جمیل نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے۔ ھذہ الدروس سہلۃ، یہ اسباق آسان ہے، یہ سبق جو ہے، یہ پاٹھ بہت آسان ہے۔ تو یہاں بھی دروس چونکہ جمع مکسر ہے، تو اس لیے اس کا اس میں اشارہ جو ہے ھذہ ہی آیا ہے۔ فی الہند لغات کثیرۃ، فی الہند لغات کثیرۃ، تو لغات چونکہ جمع مکسر ہے، اس لیے اس کے ساتھ جو صفت آئی ہے کثیرۃ کی آئی ہے، جو کہ واحد مؤنث کا حکم ہے۔ لغات کثیرات نہیں بولیں گے، فی الہند لغات کثیر، فی الہند لغات کثیرۃ، انڈیا میں، بھارت میں بہت سی بھاشائیں ہیں۔
این الکتب الجدیدہ، نئی کتابیں کہاں ہیں؟ تو یہاں بھی وہی ہے کہ اینا مبتدا، اینا اصلا خبر، الکتب الجدیدہ مبتدا مؤخر، اینا، اینا جو ہے جمع، اینا خبر مقدم ہے، اس کو مقدم اس لیے کیے کہ یہاں پہ استفہام ہے، استفہام کی وجہ سے اینا کو مقدم کیے، ورنہ اصل میں ہے الکتب الجدیدہ اینا، نئی کتابیں کہاں ہیں؟ تو بولتے ہیں ہی فی المکتبہ، یعنی ہن یا ہؤلاء یہ سب نہیں آئے گا، کیونکہ کتب جمع مکسر ہے اور واحد مؤنث کا حکم ہے، تو اس کے اوپر ضمیر آئے گی، وہ واحد مؤنث کی آئے گی، ہی ہوا ہی ہے۔ تو بولتے ہیں این الکتب الجدیدہ، نئی کتابیں کہاں ہے؟ ہی فی المکتبہ، بولتے ہیں یہ نئی کتابیں لائبریری میں ہے، یا کتب خانے میں ہے، یا کتاب کے گھر میں ہے، ٹھیک ہے۔ تلک السرر المقصورہ، تلک السرر المقصور، تلک السرر مقصورۃ، یہ کرسیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ تو سرور جو ہے سریر کی جمع ہے، جمع مکسر ہے، اس لیے اس کے لیے تلک آیا، اور مقصورتن جو ہے اس کی جو خبر آئی وہ مقصورتن آئی، مقصور نہیں آیا۔ تلک السرور مقصورتن، الساعۃ الیابانیہ رخیصۃ، ٹھیک ہے۔ الساعۃ الیابانیہ یہ موصوف صفت مل کے مبتدا ہے، اور رخیصۃ خبر ہے۔ تو الساعۃ الیابانیۃ رخیصۃ، تو اس میں جو ہے الساعۃ الیابانیہ موصوف صفت مل کے مبتدا ہے، اور رخیصۃ اس کی خبر ہے، اور اس میں تو ظاہر ہے مطابقت ہی مطابقت ہے، اس میں کچھ زیادہ پیچیدگی نہیں ہے نا۔ الساعۃ الیابانیہ یہ بھی واحد مؤنث ہے، اور رخیصۃ بھی مؤنث ہی ہے، تو واحد مؤنث ہے تو اس کے لیے جو ہے خبر جو ہے وہ بھی مؤنث آئی ہے، واحد مؤنث۔ ھذا الحمر للفلاح، ھذہ الحمر للفلاح، حمر بولتے ہیں گدھے کو، حمیر کی جمع ہے، یہ الحمیر کی جمع ہے، تو چونکہ یہاں بھی مکسر جمع مکسر اس لیے حاضی آیا، ھذہ الحمر للفلاح، یہ گھوڑے کاشتکار کے ہیں، کسان کے ہیں، للفلاح، فلاح کسان کو بولتے ہیں، للفلاح کسان کے ہیں۔ این کتبکن یا اخوات، این کتبکن یا اخوات، کہاں ہیں آپ کی کتابیں اے بہنوں؟ تو کتب، این کتبکن، تو اس میں بتانا یہی ہے کہ اس میں کن یا این کتبکن یا اخوات، آپ کی کتابیں کہاں ہیں اے بہنوں؟ ہی فی الفصل، ہاں یہ ہی فی الفصل بتانا چاہتے ہیں، پہلا والا تو واضح ہے، اس میں کچھ پیچ نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہی فی الفصل یہ بتانا ہے کہ کتب جو ہے جمع مکسر ہے، تو اس لیے اس کے لیے ضمیر جو ہے واحد مؤنث کا ہی فی الفصل، وہ کلاس میں ہے۔ ھذہ کتبی و تلک کتب اختی، یہ میری کتاب ہے اور وہ میری بہن کی کتاب ہے، یہاں بھی وہی ہے، کتب جمع مکسر ہے، اس لیے اس کے لیے اس میں اشارہ جو ہے واحد مؤنث کا آ رہا ہے۔ ھذہ مکاتب الطلاب، مکاتب مکتب کی جمع ہے، اگر مکسر ہے، جمع مکسر ہے، اس لیے ھذہ آیا۔ ھذہ مکاتب الطلاب، یہ طلباء کے ڈیسک ہیں، اسٹوڈنٹ کے ڈیسک ہیں۔ فی ھذا الشارع فنادق کبیرۃ، اس روڈ میں بڑے ہوٹل ہیں، بڑے بہت سے بڑے ہوٹل ہیں، تو فنادق چونکہ مکسر ہے، جمع مکسر، اس لیے اس کے ساتھ کبیرتن جو ہے اس کی صفت جو آئی ہے
تو یہ جو ہے فنادق کبیرۃ یہ موصوف صفت ہے، تو موصوف صفت میں بھی مطابقت ضروری ہوتی ہے مذکر مؤنث میں، لیکن چونکہ وہی قاعدہ آ جائے گا جمع مکسر کا، اس لیے یہاں پہ یہ فنادق کی صفت جو ہے واحد مؤنث آئی ہے کبیرۃ۔ اب ایکسرسائز کرتے ہیں، عجیب عن الاسئلۃ الآتیہ، ان سوالوں کا جواب دیجیے۔ این الکتب الجدیدہ، تو اب جو ہے اب ہم اس کو ضمیر کے ساتھ جواب دینا ہے، ضمیر اس کا حساب میں لینا ہے۔ یہ نہیں بولیں گے الکتب الجدیدہ فی البیت، نہیں بولیں گے ہی لگائیں گے، ہی فی البیت یا ہی فی الفصل۔ ٹھیک ہے، این الکتب الجدیدہ، تو جواب دیں گے ہی فی الفصل لمن هذه البیوت الکبیرہ، لمن هذه البیوت الکبیرہ، یہ بڑے گھر کس کے ہیں؟ بولیں گے هذه للمدیر، هذه للمدیر یا هذه لأحمد، کچھ بھی بول سکتے ہیں۔ ابواب السیارۃ مفتوحۃ، کیا گاڑی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں؟ تو بولیں گے نعم ہی مفتوحۃ یا لا ہی مغلقۃ، نہیں یہ بند ہے۔ تو ابواب السیارۃ یہ بھی جو ہے جمع مکسر ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ اس کی جواب کے لیے جو ضمیر لائیں گے وہ واحد مؤنث کی لائیں گے۔ این اقلام المدرس، مدرس کے قلم کہاں ہے؟ بولیں گے ہی فی الجیب، ہی فی الجیب، یہ جیب میں ہے، یا ہی علی الطاولہ، یہ ڈیسک کے اوپر ہے۔ این الکلاب، این الکلاب، تو پیچھے والے لیسن میں کلاب کے لیے ہم نے کیا استعمال کیا، وہ کہ اس کے لیے بھی واحد مؤنث استعمال کریں گے، ہی فی الحدیقہ، الکلاب کے لیے جو ہے واحد مؤنث کا استعمال کریں گے، تو ہی فی الحدیقہ، کتے باغیچے میں ہیں۔ این الحمیر، این الحمیر، تو یہ بھی حمار کی جمع ہے، تو یہ بھی جمع ہی ہے، تو یہاں بھی حمر اور حمیر دونوں ایک ہی ہے، جمع کے ہے، تو یہاں بھی وہی اس کے ساتھ بولیں گے ہی فی الحقل، گدھے کہاں ہیں؟ تو بولیں گے ہی فی الحقل، یہ کھیت میں ہے۔ این کتبک یا مریم، تمہاری کتاب کہاں ہے اے مریم؟ تو بولیں گے ہی، مریم بولے گی ہی فی محفظتی، وہ میرے ڈیسک میں ہے۔ این دفاتر الطلاب، طلباء کی کاپیاں کہاں ہیں؟ بولیں گے ہی فی محفظتہ، ہی فی محفظتہ۔ این الفنادق الصغیرہ، چھوٹے ہوٹل کہاں ہیں؟ بولیں گے ہی علی الشارع، یہ راستے پر ہیں، ٹھیک ہے، یہ راستے پر ہیں، یا یہ جو ہے ہی فی السوق، یہ بازار میں ہے۔ لمن هذه الاقلام الجدیدہ، بولیں گے هذه
لعائشہ، یہ عائشہ کا ہے. اسی حساب سے بولتے ہیں کہ حول المبتدا بولتے حول المبتدا فی کل من الجمل آتیہ الی جمع، یعنی جتنے ہیں مبتدا اس کو جو ہے جمع میں بدلنا ہے، تو اسی حساب سے اس کی مطابقت ہوگی مبتدا میں. ویسے ھذا قلم جدید، مثال دیے ہے الباب مفتوح، تو الابواب مفتوحۃ. ھذا قلم جدید، تو بولیں گے ھذہ اقلام جدیدۃ، ھذہ اقلام جدیدۃ. اور اگر یہ ہوتا ھذا القلم جدید تو بولتے ھذہ الاقلام جدیدۃ. النجم جمیل، تو اس کو لیں گے النجوم جمیلۃ، تارے خوبصورت ہیں. ذالک کتاب قدیم، وہ پرانی کتاب ہے، تو اس کا لیے بولیں گے تلک کتب قدیمۃ، وہ پرانی کتابیں ہیں. ذالک البیت جمیل، وہ گھر خوبصورت ہے، اس سے بولیں گے تلک البیت جمیلۃ، وہ گھر خوبصورت ہے، وہ سارے گھر خوبصورت ہیں. ھذا الدرس سہل، یہ سبق آسان ہے، بولیں گے ھذہ الدروس سہلۃ، یہ اسباق آسان ہے. ذالک الجبل بعید، وہ پہاڑ دور ہے. تلک الجبال بعیدۃ، وہ پہاڑ دور ہے. ھذا المکتب مکسور، ھذہ المکاتب مکسورۃ، یہ ڈیسک ٹوٹے ہوئے ہیں. ھذا مسجد جمیل، ھذہ مساجد جمیلۃ، یہ خوبصورت مسجدیں ہیں. ھذہ ساعۃ رخیصۃ، تو اس کے لیے بولیں گے ھذہ ساعات رخیصۃ، ھذہ ساعات رخیصۃ. ھذہ اس کے حساب سے مبتدا مؤنث آئے گا. ھذہ ساعۃ رخیصۃ، یہ ھذہ ساعات رخیصۃ، یہ خوبصورت گھڑیاں ہیں. تو اس کو ساعات، ھذہ ساعات رخیصۃ بولے، رخیصات نہیں بولیں گے. ھذہ ساعات رخیصۃ، یہ گھڑیاں خوبصورت ہیں. تلک الطائرۃ کبیرۃ، تو بولیں گے تلک الطائرات کبیرۃ، تلک الطائرۃ کبیرۃ، وہ پلین چھوٹا ہے. تلک الطائرات کبیرۃ، یہ وہ پلین چھوٹے ہیں. تو طائرہ بھی جو ہے تلک الطائرات کبیرۃ، تلک الطائرات کبیرۃ. تو یہاں بھی اس کو طائرات جمع مکسر ہے، اس لیے ادھر تلکا تو ٹھیک ہے، آگے کبیرتن بھی صحیح ہے. تلک طائرۃ، تلک الطائرۃ کبیرۃ، تلک الطائرات کبیرۃ، یعنی یہ تلکا طائرات مبتدا اور کبیرۃ خبر. ھذا طالب جدید، ھذا، تو یہاں پہ تو ھذا طالب جدید، تو بولیں گے ھؤلاء طلاب جدد، ھؤلاء طلاب جدد. یہاں پہ وہ قاعدہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ جمع عاقل ہے، طالب عاقل ہے، تو اس کے لیے وہ حکم نہیں لے گا جو اوپر اپنے پڑھا ہے. ذالک الرجل عالم کبیر، وہ آدمی بڑا عالم ہے، تو بولیں گے اولئک الرجال، اولئک الرجال
علماء کبار، اولئک الرجال علماء کبار، وہ مرد جو ہیں بڑے علماء ہیں، وہ سب بڑے علماء ہیں. اولئک الرجال علماء کبار. هذا النهر كبير، هذه الأنهار كبيرة. أي بولتے ہیں ضعف الأماكن الخالیہ فيما يلي إخبارا مناسبا، اس کا جو مناسب خبر ہو وہ لگانے بولتا ہے. تو بیت البیت جدید، النجوم جمیلة، الباب مفتوح، القلم مكسور، البيوت جميلة، الأبواب مكسورة، السيارات مغلقة، المنديل وسخ، الفنادق غالية، الطلاب ذكي، الطلاب ذكي، القمصان أبيض، القمصان بيضاء. یعنی قمیص جو یہ جو ہے جمع مکسر آ گیا نا، تو اس کے لیے واحد مؤنث لائے بیضاء اس کی خبر. اسے بولتے ہیں ہاتی جمع کلمات الآتی ہے، اس کے باب جمع بول رہا ہے، جمع بنانے کے لیے. تو باب کی جمع ابواب، بیت کی جمع بیوت، نجم کی جمع نجوم، قلم کی جمع اقلام، حمار کی جمع حمور الحمیر دونوں، سریر کی جمع سرور، نہر کی جمع انہار، سیارت کی جمع سیارات، کلب کی جمع کلاب، طائرت کی جمع طائرات، درس کی جمع دروس، بحر کی جمع بحار، کتاب کی جمع کتب، قمیص کی جمع قمصان، دراجت کی دراجات، حقل جمع حقول، جبل جمع جبال. اب جو ہے فرماتے ہیں یہ نئے اس میں شبد ہیں. کون سا ہے؟ الشرکہ، شرکہ بولتے ہیں کمپنی کو، اس کی جمع شرکات ہے. مدیر الشرکہ، کمپنی کا مالک، ٹھیک ہے. رخیص سستا، القمیص وہی شرٹ جو ہم لوگ پہنتے ہیں اس کی جمع قمصان ہے. تو اسی پہ آج کا سبق ہم مکمل کرتے ہیں، اور اگلا سبق ہم اگلے دن لینے کی کوشش کریں گے. اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.